بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کا لفظ رجوب سے آیا ہے جس کے معنی تعظیم یا تسبیح کے ہیں۔ اس طرح رجب کے لفظی معنی احترام کرنا ہے۔ اسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رجب کو 4 مقدس مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جن میں رجب کے ساتھ محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کے متعلق قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اسلام کے مطابق ان مہینوں میں لڑائیاں ممنوع ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کے مہینے کو مقدس اور حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ماہ میں عمرہ کی رسم ادا کی جاتی تھی اور جنگ حرام سمجھی جاتی تھی، لیکن اسلام کے آغاز سے پہلے قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ایک جنگ اسی مہینے میں ہوئی تھی جس کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا کہ رجب جنت میں ایک سفید رنگ کا دریا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے جس وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل بعثت کے 10ویں سال پیش آیا۔ 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہوئی۔ شیعہ روایات کے مطابق رجب کی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ رجب کی 13 تاریخ کو امام علی علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ ماہ رجب کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا ہے کہ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ آپ نے مزید فرمایا رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ رجب میں کچھ اور قابل ذکر واقعات رونما ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی رجب کے ہی بابرکت مہینے میں ہوئی۔ 15 رجب کو مسجد قبلتین میں تحویل قبلہ ہوا، یعنی قبلہ اول بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ 9 ہجری رجب کے مہینے میں ہی جنگ تبوک ہوئی۔ 27 رجب 583 ہجری میں ایوبیوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ رجب کے مہینے میں جن ہستیوں کی پیدائش ہوئی ان میں قابل ذکر امام باقر علیہ السلام ہے جو رجب کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 5 رجب کو امام نقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 9 رجب کو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اصغر پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 10 رجب کو 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 20 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ بنت حسین علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ 14 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ رجب کے مہینے میں جن ہستیوں کی وفات ہوئی ان میں قابل ذکر امام علی نقی علیہ السلام ہیں جن کی وفات 3 رجب کو ہوئی۔
15 رجب کو جناب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اہل تشیع کے مطابق 18 رجب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ 22 رجب کو امیر شام حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کی وفات ہوئی۔ 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ 26 رجب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور امام علی علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب بن عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ رجب چونکہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے اور یہ رمضان کی آمد کا پیغام دیتا ہے، تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے کو اللہ کی یاد کے لمحوں سے تر کیجیے اور اپنی مرضی کے ایام میں جس دن آپ کے لیے آسانی ہو روزے رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین ثم آمین۔